بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ اس پریزیڈنشل آرڈیننس کا جس کا سب کو انتظار تھا، بالآخر آج وہ آ گیا۔ نیب کے اندر، نیب قانون کے اندر بنیادی ترامیم کی گئی ہیں، لیکن کچھ بہت ہی اچھی اور پازیٹیو چینجز بھی ہوئی ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے بڑی بات اور بنیادی بات جو کہ ہمارے ملک میں ایگزسٹ کر رہی تھی، کہ چاہے لوگ بزنس کمیونٹی سے ہوں، چاہے پاکستان کی اعلیٰ بیوروکریسی کے اندر شامل ہوں، ان کو ڈر یہ رہتا تھا کہ اگر کام کوئی اچھی نیت سے بھی کیا جائے گا تو کسی سٹیج پر جا کر نیب اسے کویسچن کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا فیصلہ جو کہ اچھی انٹینشن سے، گڈ فیتھ سے کیا گیا ہو، اگر اس کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی کسی پروسیجرل لیپس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کی یا اس پورے معاملے کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے کسی حکومتی ادارے کو، تو اس کا ذمہ اس بیوروکریٹ پر آ جاتا تھا، اور پھر اسی طرح سے ایک انفیئر ٹرائل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جو کہ ایک بدقسمت رجحان رہا ہے نیب کے حوالے سے، نیب کے قوانین کے حوالے سے، اور جس طرح سے لوگوں کو پروسیکیوٹ کیے جانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے ماضی کے اندر۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کے اندر اب جو گڈ فیتھ کے اندر معاملات ہیں ان کو سائڈ پر کیا گیا ہے، بیوروکریسی کو ایک لیو وے ملا ہے، بزنس کمیونٹی کو اس میں بہت زیادہ ایک رسپائٹ ملے گی۔ اس طرح سے اور بہت سے اہم فیصلے اور بہت سے اہم معاملات جو کہ اس آرڈیننس کے تحت، اس امینڈمنٹ آرڈیننس کے تحت سامنے آئے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج کھل کر کہہ دیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے، کہ حکومت کی نیت سامنے آ چکی ہے، کیونکہ وہ جاوید اقبال صاحب کو کنٹینیو کروا رہی ہے۔ کیا اس دور میں، اس دور حکومت میں، حکومت اور اپوزیشن کا کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے نئے چیئرمین نیب پر، یا یہ معاملہ ایسے ہی آگے چلے گا؟ کیونکہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس میں، تو یہ معاملہ چلتا رہے گا، معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، لیکن اس وقت تک جو موجودہ چیئرمین ہے، جو انکمبنٹ چیئرمین ہے، وہ اپنی مدت کو جاری رکھیں گے اور کام اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ان کے پاس وہی تمام اختیارات ہوں گے جو کہ ایک ایکٹیو نیب چیئرمین کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، حکومت کے کیوں اتنے فیورٹ ہیں جاوید اقبال صاحب، اور اس حوالے سے بات بھی ہوگی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کی اپیل آلریڈی پینڈنگ ہے بفور اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن انہوں نے ایک متحرک درخواست دائر کی۔ اس درخواست کے اندر بیسیکلی وہی سب کچھ دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے جو ان کی اسرشن پہلے تھی، لیکن اس کا اثر کیا پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو پنڈورا باکس ریولیشنز ہیں، پنڈورا پیپرز ریولیشنز ہیں، حکومت پہ اعتراض ہے اپوزیشن کو کہ یہ دورہ معیار کیوں، وہ بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث آئے گا۔ میرے ساتھ موجود جوان ڈار صاحب، حکومت کی نمائندگی کے لیے سربراہ کامیاب جوان پروگرام۔ جوان ان کی صحبت میں بہت کامیاب ہیں، اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے سربراہ جناب طلال چوہدری صاحب۔ انہوں نے خصوصی طور پر آج ہمارے لیے وقت نکالا ہے کیپٹل ٹاک کے لیے اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کا۔ اور جناب انصار عباسی صاحب ملک کے ممتاز صحافی ہیں اور ایڈیٹر انویسٹیگیشنز اینڈ دی نیوز کے، بہت شکریہ انصار عباسی صاحب آپ کا۔ انصار عباسی صاحب کی سٹوریز بھی آپ نے اس حوالے سے دیکھی ہوں گی، کچھ پہلے اس آرڈیننس سے پہلے آ گئی تھی، کچھ ترامیم جو اس مسودے کے اندر تھی ان کی نشاندہی انصار عباسی صاحب نے کی۔ انصار عباسی صاحب سے ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی ترمیم ہے، بڑی اچھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، بڑا اچھا آرڈیننس ہے اس حوالے سے، جتنے کہا جا رہا تھا کہ یہ صرف نیرو ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس چیئرمین نیب کو بڑھانے کے لیے اور ان کی جو ٹینیور ہے اس کو دوام بخشنے کے لیے، لیکن اچھی چینجز ہوئی ہیں، لیکن معاملہ وہیں آگے پھنس جاتا ہے۔ جاوید اقبال صاحب کو آپ کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو ہے ایک اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ ہم جاوید اقبال صاحب کو پروٹیکٹ کریں، حالانکہ اپوزیشن کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے انہیں لگایا اور ان کی چوائس تھی۔ اچھا، اور میں تو حیران ہوں آج وہ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ ڈاؤٹ ہے یا یہ کریڈیبل پرسنالٹی نہیں ہے۔ میں کل اسی منہ سے کہتے ہیں نا جس منہ سے وہ فیصلے سنتے ہیں عدالتوں میں، بیل آرڈرز آتے ہیں جب، گو کہ وہ بیل آرڈرز ہوتے ہیں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، لیکن جب ان میں لکھا جاتا ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ٹول بن گیا ہے، اور یہ موجودہ چیئرمین ہی ہوتے ہیں، تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں نیب کے حوالے سے، نیب کی پروسیکیوشن کے حوالے سے وہ چیزیں لکھ دیتی ہیں عدالتی فیصلوں کے اندر، تو پھر سوال تو دیکھیں یہ تو ہے، ہم تب تک حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک فیصلے آ نہیں جاتے۔ بیلوں پہ باہر ہیں، بیل کے اوپر تو ڈبل شاہ بھی باہر تھا، کیا اس کو بھی آپ کہیں گے کہ اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا، اس نے کرپشن نہیں کی، اس نے لوٹ مار نہیں کی؟ اگر بیل مل جانا اس بات کی ضمانت ہے کہ جی کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر سارے جو بیلوں پہ باہر ہیں ڈاکو چور ان کو بھی ایسے ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں۔
دیکھیں بات یہ ہے، میں آج بھی مریم نواز صاحبہ کا سن رہا تھا پریس ٹاک. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک پاکستان کی عدلیہ ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے، خاص طور پہ نون لیگ کہتی ہے فوج ٹھیک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ، ایف آئی اے، نیب، حکومت، کچھ ان کی نظر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آسمانوں سے کسی فرشتے کو بھی لا کر نیب کا چیئرمین لگا دیں گے، یہی مریم نواز صاحبہ ہوں گے اور کہیں گے یہ بھی انصاف نہیں کر رہا مطلب ہے. یہ اس میں بھی کیڑے نکالیں گے. ہاں، یہ اس حد تک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. مطلب آپ جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں نا، ابھی اس ملک میں کچھ ٹھیک نہیں. اگر کچھ ٹھیک ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے، میاں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو کہ موجودہ چیئرمین نیب ہیں اور تب تک رہیں گے جب تک نئے چیئرمین کے اوپر کنسنسس نہیں ہو جاتا، یعنی کہ آپ چیئرمین نیب رہیں گے، تو آپ کے نزدیک وہ بالکل بھی متنازع شخصیت نہیں ہے. دیکھیں ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا انہوں نے ہمارے وزراء کا ٹرائل نہیں کیا؟ کیا سبطین خان صاحب جو کہ گورنمنٹ کے منسٹر تھے، انہوں نے نیب کو نہیں جھیلا ہے؟ بیچارے کلیم خان صاحب اور ایک سبطین خان صاحب، ان پہ آ کے سوئی رک جاتی ہے. علیم خان صاحب نہیں ہیں. اب جسٹ نیم اٹ. مقصد کہنے کا یہ ہے، دیکھیں اب یہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جو بھی پروسیسز ہو رہے ہیں، اب یہ سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں نا، شہباز شریف صاحب لنڈن میں این سی اے کا جو ایک کیس آ جاتا ہے جس میں سلمان شہباز بنیادی طور پہ اصل مرکزی کردار تھے نا، ان کا تو لینا دینا تھا. آگے ہیں پیپر لے کے، یہ دیکھیں میں صادق اور امین ادھر نہ جائیں، ادھر حکومت کی سبکی ہوئی ہے، ادھر آپ نہ جائیں. دیکھیں میں ادھر جا کیوں رہا ہوں، پہلے سن لیں میری بات. ان کے اوپر 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹی او کا کیس ہے. تقریباً 25 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ان کے جو 2-3 مرکزی کردار ہیں ان کو بٹھائیں ساتھ، اسی طرح پریس کانفرنس کریں. ان کو لگتا ہے کہ جو ان کا شوگر مل کے 3 کے اکاؤنٹ اسلم میں سے 2.5 ارب نکلتے ہیں، وہ کس کے ہیں؟ 3.5 ارب روپے وہاں آ جاتے ہیں ملک مسعود کے اکاؤنٹ میں. رمضان شوگر مل کے سب کے کریکشنز ہیں. آسمان سے فرشتہ بھی آئے تو آپ کو نہیں قبول ہوگا بقول ان کے، اور آپ کو ہر بندے میں کیڑے نظر آتے ہیں. کوئی بندہ نہ آپ کو اچھا لگتا ہے، ہر بندہ ہی آپ کو برا لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ کے مخالف ہے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے جو ہم نے سیکھا یا دیکھا بھی ہے اور خصوصاً ہم نے بھگتا بھی ہے کہ پرسن اسپیسیفک لاز نہیں ہو سکتے. یہ تو دنیا بھر میں ایک اصول ہے. اور ایک ریسنٹ ایگزامپل چلے میں اپنی دے دیتا ہوں کہ میاں صاحب کی صدارت کے لیے وہ تو پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا، دونوں ہاؤسوں سے پاس ہوا تھا، اور دنیا کے تقریباً 70 سے زائد ممالک میں جہاں پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں یہی قانون تھا، مگر وہ اڑا دیا گیا. اس کے بعد ایک تو یہ ہے، جتنے اچھے قوانین ترامیم ہونی تھیں جسے ہم کہہ رہے ہیں بڑی اچھی ہیں، وہ انہیں آج اچھی یاد آئی ہیں. یعنی آپ ایک کڑوی گولی جو ہے یا ایک گندی گولی وہ میٹھی گولیوں کے ساتھ کھا لیں. یہ پیکج بنایا ہے کہ بھی ہم اس طرح پیکج کریں کہ چند اچھی چیزیں ڈال کے اور کہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ اس فرد نے جو کنٹروورشل نہیں ہے. صرف جو میں اس کی میں کہاں سے شروع کروں گا نا جی. مسنگ پرسنز کی آپ سربراہی کی کارکردگی، کبھی مجھے انٹیریئر میں رہنے کا موقع ملتا ہے، وہ انٹیریئر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. آپ وزیر مملکت رہے، کیا اس کو میں بتاؤں. اس کے بعد آپ نیب کے چیئرمین رہے. یار کوئی آپ کی سیلف انٹیگریٹی ہونی چاہیے. یعنی آپ ایک ایسے عہدے پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں جہاں آپ نے وزیر اعظم اور صدر اور دنیا کے ہر آدمی کا احتساب کرنا ہے. اور بھئی پنچایت میں میرے جیسا آدمی کوئی گاؤں میں بیٹھا ہونا، کوئی انگلی اٹھا دینا کہ تڑ کو فیصلہ نہیں کروانا، اسی اٹھ کے گھر چل جائے گا. نہیں بٹ میری گزارش، عمران خان صاحب خود بھی تو دیکھیں پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کے خلاف رہے ہیں ماضی میں. لیکن سوال یہاں یہ ہے چوہدری صاحب، کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیکج کیا ہے اور کچھ اچھی باتیں، چلیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس ترمیم کے اندر، اس آرڈیننس کے اندر جو آج جاری ہوا ہے اچھی باتیں ہیں، یعنی خدا نہ خواستہ وہ آج چیمہ صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ ہوا، ایسے بیوروکریٹس کے ساتھ، وہ کم از کم اب دوبارہ نہیں ہوگا. یہ تو اچھی بات ہے. نہیں اچھی باتیں تو یاد آئیں گی نا جی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جاتے جاتے آرڈیننس بھی کر جائیں گے کہ نیب ختم ہو جانی چاہیے، ایف آئی اے ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ باری ان کی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، آٹے کی چوری کسی نے تو نکال لی ہے نا جی. اب توشہ خانہ ہی پورا کھا گئے، یعنی پورا توشہ خانہ ہی کھا گئے نے. بھی ہمارے پہ پرچے یہ ہے کہ آپ نے اس کے رولز خیال نہیں کیے. آج کہتے ہیں سربراہ مملکت ناراض ہو جائیں گے. بھئی چیزوں کی لسٹ تو دے دے. وہ میرے آپ جیسے دوست تو نہیں ہوتے کہ ٹائی دے دی.
मेरा मतलब है बहुत हुआ तो छोटा पेन दे दिया। हाँ, वो सही। भाई वो अरबों करोड़ों की बातें हैं और आप पूरा तोशा खाना खा जाएं और आप फिर कहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी होगी। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आप ये देख लें, ये एग्जाम्पल देते हैं मदीना की रियासत की, वहां तो एक बद्दू ने खड़े होके हजरत उमर फारूक से पूछ लिया था कि ये 2 चदरें किस तरह आई हैं। तोशा खाना ही खा गए हो आप, चले छोड़ दे। मुझे बताएं चीनी का हिसाब किसने करना है, रिंग रोड का हिसाब किसने करना है? बट चले और मौजूदा चेयरमैन को रखने का मकसद ये है कि वो इनको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, फिर आप ये कह रहे हैं। आप मुझे बता दें, यानी जो अली बाबा 40 चोर का जो पूरा एक पैकेज इस मुल्क में है, उसमें से छोटे छोटे 2 चोर पकड़ के कहते हैं हमने पकड़ लिया, भाई सारे ही चोर हैं। मुझे ये उनका ये ख्याल आपके बारे में है। मेरी गुजारिश सुन लें, ये पंडोरा पेपर्स जिसमें अव्वल आए हैं, इसमें भी नहीं, वज़ीर आज़म नहीं आया, काबीना के लोग। पीटीआई अव्वल आई, पीटीआई अव्वल आई। अब मुझे ये बताएं कि वो वजीर खजाना जिसके नीचे वो आपकी एफपीआर है, एससीसीपी है, उसने 4 ऑफशोर निकली हैं, 1-2 नहीं, और वो लोगों को बच्चा पता क्या बना रहा है, इसमें ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं हुई। आपने जाहिर किया, आपने एससीसीपी को बताया, और अगर आप सरबराह हैं, आप रातों रात रिकॉर्ड बदल देंगे। आप हमें कहा करते थे तलाशी दे दो ना, अगर ना कुछ निकलेगा तो सीट पे वापस बैठ जाना। तो मेरी उस मेयार पे आप उस्मान डार साहब से पूछिएगा ना। मुझे गुजारिश। और आखिरी फिक्र, नैब का चेयरमैन इस मुल्क में, क्या हम इस पे आ गए कि इस मुल्क में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो? अच्छा, और मैं आखिरी वो कहते हैं वो आपके दौर में भी जो लोग थे ना, वो ऐसे ही थे, आप भी उन्हें हिलाते जुलाते। मैं हम अच्छे ही नहीं थे ना जी, हम कौन से कोई सादक नहीं, तो आप देखें कितनी कार्रवाई है, 533 के कितने अरब रुपया नैब ने इकट्ठा रिकवर किया है। मैं उस पे भी आ जाऊंगा। मैं गुजारिश है, हमने पीएचडी की हुई है अब तो नैब पे, जितने हमने भुगती है। और दूसरी, मैं आप चेयरमैन साहब से एक गुजारिश करूंगा कि इज्जत के साथ चले जाए। अंसार भाई साहब, इन ऑल फेयरनेस, आपने ऑर्डिनेंस भी देखा है, पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, ये तो अच्छी बात है। एक जो तनाज़ा है वो तो यही है कि ये चेयरमैन नैब हुकूमत क्या इन्हें रखना चाहती है दोबारा, और क्या इनको दोबारा उस पूल में लाया जाएगा जिसमें नए चेयरमैन नैब का इंतखाब होगा और ही विल बी वन ऑफ द नॉमिनीज, लेकिन ये कंटिन्यू करेंगे टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चेयरमैन। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। देखें, पहली बात में थोड़ा सा नैब का, जो नैब पिछले 20-21 साल में करता रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और फिर आर्म ट्विस्टिंग, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ। मेरी ज़ाती राय में इस तरह के इदारे को ख़त्म कर, मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि ऐसे इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज इसने पाकिस्तान को नुकसान सबसे ज़्यादा पहुँचाया है। और पीटीआई की गवर्नमेंट को, आपको ये पता नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फ़ोन करके कहा था कि इन्हीं जस्टिस जावेद को लगाएं, और जरदारी साहब ने और खुर्शीद अली शाह साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, ही वॉज रिलक्टेंट कि नहीं, लेकिन जरदारी साहब ने उनको कहा था इन्हीं को लगाना है। तो उन्होंने इन चारों को, ये अब देखें ऐसा हुआ कि चारों को बंद कर दिया। देखें, जो कुछ ये नैब करता रहा ना, और बिकॉज इस किस्म की आपने अनफेटेड पावर्स दी नैब के चेयरमैन को, कि ना ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन की फाइल इन्होंने खोल ली, और ऐसे मैटर्स में जिनसे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था, इन्होंने सफ़र किया। बिकॉज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन्होंने वादा किया था 2006 में कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे और इंडिपेंडेंट कमीशन बना के लेंगे, और इन दोनों ने सफ़र किया और इन्हीं के गले पड़ गई नैब, इस्तेमाल भी किया ना। और मैं आपको बताऊं कि इन 3 सालों में ये ऑर्डिनेंस अब आया है, जितना ज़्यादा नुकसान, और ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ने खुद, प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली बातें की, इनके मिनिस्टर्स कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, सब ने, हर कोई कहता है, हर कोई। 3 साल के बाद ये ऑर्डिनेंस आया है। जनरली ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत अच्छी, एक्सेप्ट वन। अगर आपने नैब चेयरमैन को सेकंड टर्म की बात कर दी ना, तो नैब चेयरमैन कंप्रोमाइज़ हो जाएगा पूरे का पूरा। बिकॉज इसलिए कंप्रोमाइज़ होगा कि जिस वक्त वो सर्व कर रहा होगा और जब उसका टेन्योर मुकम्मल हो रहा होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी उसके साथ ही वुड वांट कि उसको एक्सटेंशन मिले, लॉबिंग करेंगे, एक्सटेंशन मिलेगी तो उनके केसेस जिस तरह बाइसेस होते हैं। सो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आज तक नैब किसी और के कहने के ऊपर करता रहा, मतलब, तो मैं आपको बताऊं कि इस प्रोविजन की वजह से कि ताकि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, नैब इस्तेमाल होगा। बट सर, क्या एक्सटेंशन आप जो फरमा रहे हैं, जिस तरह
کیا ایکسٹینشن کے لیے یا دوبارہ اگر ان کا ٹینیور اگر اگلے 4 سال کے لیے ان کو اپوائنٹ ہونا ہے تو وہ اسی پروسیجر کے تھرو ہی اسی پروسیجر نہیں وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں سیکنڈ ٹرم کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. پر آپ کے نزدیک یہ غلط کیا ہے کہ یہ نان ایکسٹینڈیبل ہی رہنا چاہیے؟ بیکاز وہ کمپرومائز کروائے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے، دیکھیں یہ ان کی اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرے گا. ٹھیک ہے. 4 years از ناٹ اے اسمال ٹرم، یہ کافی بہتر ٹرم ہوتی ہے کہ آپ سرو کریں. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ بیوروکریسی کو فائدہ ہوا، اس میں پولیٹیشین، اس میں جو بزنس مین، بزنس کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیشین کو بھی فائدہ ہوا، بیکاز اٹ ٹاکس اباؤٹ پبلک آفس ہولڈرز کہ گڈ فیتھ میں آپ نے بات کرنی، جو بھی ہوا، پھر جو کلیکٹیو باڈیز. ورنہ تو نیب بھی بادشاہ تھا، جس کو مرضی پکڑ لے، آپ کو بھی پکڑ سکتا تھا، مجھے بھی، حالانکہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. سو بہتر ہے، اور پروسیکیوٹر جنرل کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے، وچ از گڈ اگین، کہ کم از کم وہ پروسیکیوشن اس نے کرنی ہے. وہ اگر کہے گا کہ نہیں جی میں تو اس کو نہیں پروسیکیوشن کر سکتا، تو میں تو یہ کیس آگے نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو پروسیکیوٹر جنرل والی بات ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ اس پروسیکیوٹر جنرل کو جو موجودہ ہیں ان کو آلریڈی ایکسٹینشن پر ہیں. وہ ایک بریک کے بعد جی میں ذرا عثمان ڈار صاحب اور طلال چودھری صاحب اور انصار بھائی صاحب سے یہ سوال رکھنے کی کیا وجہ ہے شہباز شریف صاحب ایکیوزڈ ہیں، کنوکٹ نہیں ہے، لیکن کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی بہت ہی بھونڈا اور بڑی بے تکی بات ہے، بڑی بیہودہ بات ہے اگر ان سے کوئی مشاورت کرے گا نئے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جو کہا اس بات کے اندر، اس آرگیومنٹ کے اندر وزن ہے یا نہیں، وہ بھی اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد.